بسم اللہ الرحمن الرحیم وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے۔ اصل میں یہ اس سے پہلے والی جو حدیث ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی تھی، اس کے بعد بھی انہی سے یہ روایت ہے، یہ حدیث مروی ہے، تو ان کا نام نہ لے کر کے وہ عنہ کہہ دیا۔ وہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان فیقول احدہما اللہم اعطی منفقا خلفا ویقول الاخر اللہم اعطی ممسکا تلفا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا کوئی دن نہیں جس میں بندے سویرا کرے یعنی صبح کرے اور دو فرشتے نہ اترے۔ ما من یومن، کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ یصبح العباد کہ بندہ صبح کرتا ہے، فیہ جس دن میں الا ملکان ینزلان، ملکان دو فرشتے ینزلان اترتے ہیں، یعنی کوئی دن بھی ایسا نہیں ہے جس کی صبح ہوتی ہے کہ انسان صبح کرتا ہے تو اس دن میں دو فرشتے نہ اترے، ایسا دن ہے ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈیلی روزانہ بلا ناگا صبح کے وقت دو فرشتے آسمان دنیا سے نیچے اترتے ہیں، فیقول، دو فرشتہ جو نیچے اترتے ہیں ان میں ایک کہتے ہیں، احدہما، ان میں سے ایک کہتے ہیں، اللہم اعطی منفقا خلفا، کہتا ہے پروردگار اللہم اعطی، عطا فرما، منفقا، خرچ کرنے والوں کو خلف عطا فرما۔ خلف یعنی بہترین عوض عطا فرما۔ یہاں پہ دیکھ خلف کا معنی دیا ہے شرح حدیث میں کہ عوض کو کہتے ہیں، یعنی دنیاوی ہو یا اخروی ہو، حصی ہو یا معنوی ہو، یعنی بہترین عوض عطا فرما۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ جو فرشتے دعائیں کرتے ہیں، کس کے لیے؟ سخی کے لیے، جو خرچ کرنے والا ہے۔ دیکھ سخی کے لیے دعا اور کنجوس کے لیے بد دعا روزانہ فرشتوں کے منہ سے نکلتی ہیں۔ ایک فرشتہ کہتے ہیں اللہم اعطی منفقا خلفا، پروردگار تو خرچ کرنے والوں کو یعنی سخی کو خلف عطا فرما، بہترین عوض عطا فرما۔ وَيَقُولُ الْآخَرُ، اور دوسرا فرشتہ کہتے ہیں اللہم اعطی ممسکا تلفا، پروردگار تو ممسک کو تلف کر دے۔ ممسک یعنی مال کو روکے رکھنے والا، ان کو تلف کر دے، یعنی کنجوس بخیل ہے، جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا ہے، تو ان کے لیے تلف کی دعائیں مانگی جا رہی ہیں۔ فرشتہ کہتے ہیں اللہم اعطی ممسکا تلفا، دوسرا کہتا ہے الہی بخیل کو بربادی دے۔ ممسک یعنی روکے رکھنے والے کو، مال کو روکے رکھنے والا، تلف معنی ضائع کر دے، برباد کر دے۔ تلف کا معنی ہوتا ہے دنیاوی حصی بربادی، یعنی برباد ہو جائے۔ اور یہ حدیث متفق علیہ ہے، یعنی امام بخاری نے بھی اس حدیث کو نقل کیا اور امام مسلم نے بھی نقل کیا ہے، اپنے صحیحوں میں تخریج کی ہیں۔ اور اس حدیث کو جیسا کہ آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ اس میں مشکات المصابیح میں یہ حدیث موجود ہے، اور اسی کی جو کہ یہ شرح ہے مرات المناجی، اور اس شرح میں اس کی تشریح آپ نیچے یہاں پہ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس میں قرآن پاک میں بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ، جو کچھ بھی تم خرچ کرو، فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اللہ تعالیٰ اس کا تمہیں دونا عطا فرمائے گا۔ تو انسان جب خرچ کرنے والا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دونا عطا فرماتا ہے۔ تو میری ریکویسٹ ہے، میری گزارش ہے آپ حضرات سے، جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، آپ کے قریب، آپ کے گاؤں میں کوئی اگر مکتب ہے، اہل سنت و جماعت کا مکتب ہے، مسلک اہل سنت
سے وابستگی رکھنے والے تمام عاشقان رسول سے میری گزارش ہے کہ وہاں بچے ہیں تو آپ ان کو کتابیں پرووائڈ کریں، کتابیں دیں، ان کے لیے مدرسے میں جو ضروریات کے سامان ہیں ان کو آپ فراہم کریں، ان کے کپڑے دیں، اور وہاں کے جو ہے چندہ وغیرہ دیں تاکہ وہ تنخواہیں صحیح طریقے سے دے سکے، اور تعلیمی معاملے میں خاص طور سے توجہ دیں۔ آپ کے قریب میں، آپ کے قرب و جوار میں جو غریب ہے، ٹھنڈی کا موسم ہے تو ان کو آپ رضائی لے جا کر کے دیں، کپڑے دیں، اور خرچ کریں، اللہ کی رضا میں خرچ کریں، اپنے گھر والوں پر کریں، اپنے ماں باپ پر، بھائی بہنوں پر خرچ کریں، اپنی بیوی پر خرچ کریں۔ اس میں سے تو ہر ایک پر خرچ کرنے سے متعلق مستقل حدیثیں ہیں، چونکہ یہاں پہ میں ایک حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کیا تو آپ اندازہ خود ہی کر سکتے ہیں کہ دو فرشتے جو ڈیلی اتر کر کے یہ دعائیں مانگتا ہو، ان میں ایک دینے والوں سے متعلق اللہ کی بارگاہ میں مانگتا ہو، اللہم آتی منفقا خلفا، پروردگار خرچ کرنے والوں کو بہترین عوض عطا فرما، اور دوسرا کہتا اللہم آتی ممسکا تلفا، پروردگار جو بخیل ہے، رو کے رکھتا ہے مال، گن گن کے رکھتا ہے، بس ابھی مجھے یہ کام ہے، میرا وہ کام ہے، خرچ نہیں کرتا، بخیل ہے، کنجوس ہے، تو اس کے لیے تلف کی دعائیں مانگی جاتی ہیں، فرشتہ دعا کرتے ہیں۔ تو میرے اے اللہ کے بندو، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے مقدس دیوانوں، آپ سب سے میری ریکویسٹ اپیل ہے، غریبوں پر خرچ کریں، فقراء پر خرچ کریں، اور حاجت مند، ضرورت مند جہاں کہیں نظر آ جائے اس پر خرچ کریں، تعلیمی بیداری لائیں۔ مسلمانوں میں تعلیمی بیداری نہیں ہے، بہت افسوس کی بات ہے، دیہاتی علاقے میں تعلیمی پسماندگی ہیں، وہاں جا کر کے آپ انویسٹ کریں، پیسہ دیں، لوگوں کو آگے بڑھائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا و آخرت کی سعادت عطا فرمائے گا۔ اور جب قرآن نے کہہ دیا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، جو کچھ تم خرچ کرو اللہ تمہیں اس کا دونا عطا فرمائے گا۔ قرآن تو کہتا ہے خرچ کرو تمہیں دونا ملے گا، اور تم کہتے ہو بھائی 100 روپے میں سے 5 روپے دے دوں گا تو میرا پیسہ کم ہو جائے گا، 95 روپے جائے گا۔ بظاہر تو کم ہوگا لیکن ریالٹی میں، ایکچول میں اللہ اس میں ایسی برکت عطا فرمائے گا کہ تمہیں اس کا وہم و گمان نہیں ہوگا۔ قرآن پاک میں ایک جگہ ہے نا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کو وہاں سے روزی عطا فرماتا ہے جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہ ہو، تصور بھی نہ ہو۔ تو اس لیے اللہ سے ڈریں، خرچ کریں، زکوٰۃ دیں، خیرات کریں، صدقات کریں، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے، آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔